نحمده ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان. ہر قسم کی تعریفات اللہ مالک الملک کے لیے ہیں جنہوں نے جنات اور انسان کو حقیقی معنوں میں اپنی بندگی، اپنی پوجا اور اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے. جنات اور انسان کی تخلیق کا حقیقی اور بنیادی مقصد یہی تھا کہ وہ بارگاہ رب العالمین میں آیا کریں، اپنی جبین نیاز کو مالک کائنات کی بارگاہ میں آ کے جھکایا کریں، اپنے دست سوال کو کبریا کی بارگاہ میں آ کے پھیلایا کریں، اپنی کمر کو حالت رکوع میں اس کی بارگاہ میں آ کے ہم کیا کریں، اسی کی تکبیر کی صداؤں کو بلند کیا کریں، اسی کی تحلیل کے آوازوں کو اجاگر کیا کریں اور اسی کی تسبیح گیت گایا کریں. چنانچہ ارشاد ہوا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور میں نے نہیں بنایا جنات اور انسان کو مگر اپنی پوجا، اپنی بندگی اور اپنی عبادت کے لیے. حمد و ثنا کے بعد عرب انگنت اور بے شمار درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اور اسم گرامی محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وبارک وسلم ہے. اللہ رب العزت نے امام کائنات علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اہل کائنات کی ہدایت اور ان کی رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا اور آپ کی ذات بابرکات کے ذریعے اہل کائنات کی ہدایت اور ان کی رہنمائی کا خوب بندوبست فرمایا. اللہ رب العزت نے امام الہدیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سیرت طیبہ میں طرح طرح کی خصوصیات کو ودیعت فرما دیا تھا اور گوناگون قسم کی صفات کو آپ کی ذات اقدس و مقدس کا حصہ بنا دیا تھا. اور ان تمام باتوں سے بڑھ کر یہ کہ میرے آقا کی زندگی میں کوئی صبح ایسی نہیں آئی، کوئی شام اور کوئی رات ایسی نہیں آئی، دکھوں کی کوئی گھڑی اور خوشیوں کا لمحہ ایسا نہیں آیا جب مالک کائنات نے اپنی تائید کو، اپنی نصرت کو، اپنی رحمت کو اور اپنی حمایت کو آپ کے شامل حال نہ فرما دیا ہو. اور ان تمام باتوں سے بڑھ کر یہ کہ عرش رب نے اپنی آخری کتاب حمید کو سید العرب والعجم، امام المتقین والابرار، حضرت اشرف الانبیاء والمرسلین، حضرت خاتم النبیین کے قلب اطہر پہ نازل فرما دیا تھا. اسی کتاب حمید کے ایک انتہائی اہم عنوان کے حوالے سے آج کا خطبہ جمعہ اس کے حوالے سے اپنی چند گزارشات کو میں آپ حضرات کے گوش گزار کرنے کے لیے جا رہا ہوں. حضرات گرامی قدر، ہم آج کل اس بات کا بآسانی مشاہدہ کر سکتے ہیں کہ ہمارے ملک میں ظلم، بربریت، حق تلفی، ناانصافی، چھینا جبری اپنے پورے عروج پہ نظر آتی ہے. حضرات گرامی قدر، داخلی سطح کے اوپر گھر گھر میں ظلم ہے، گھر گھر میں ناانصافی ہے، بہنوں اور بیٹیوں کے حصوں کو کھا جانا یہ عام بات ہے. بڑا بھائی چھوٹے بھائی کی حق تلفی کر جاتا ہے، یہ بالکل عام بات ہے. حضرات
حضرات گرامی قدر میاں بیوی کو زد و کوب کر دیتا ہے، یہ بالکل عام بات ہے۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس بات کا حکم دیا ہے کہ ہم عدل سے کام لیں اور احسان سے کام لیں۔ عدل کا مطلب یہ ہے کہ جو کسی کا حق بنتا ہے اسے دے دیا جائے، اور احسان کا مطلب یہ ہے جو حق نہیں بنتا وہ بھی دے دیا جائے۔ حضرات گرامی قدر، ہم اس پیارے نبی کے ماننے والے ہیں جو دنیا کے اندر عدالت کو لے کے آئے، دنیا کے اندر انصاف کو لے کے آئے۔ حضرات گرامی قدر، ایسا عدل کہ نہ آسمان کے چہرے نے کبھی دیکھا، نہ زمین کی پشت نے کبھی ایسے عدل کو دیکھا جو پیغمبر زمان حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کائنات کے لوگوں کو عطا فرما دیا۔ حضرات گرامی قدر، آپ کی زندگی میں بنو محزون کی ایک عورت چوری کرتی ہے۔ حضرت اسامہ ابن زید فاطمہ محزونیہ کی سفارش لے کے آتے ہیں۔ حضرت اسامہ ابن زید حضرت رسول اللہ کے محبوب صحابی سیدنا زید بن حارثہ کے فرزند ہیں۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے عالم میں اس امر کا اعلان فرماتے ہیں، لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا، یہ تو بنو محزون کی فاطمہ ہے، اگر محمد کا قلب اطہر ہو، خدیجہ کا لحظ جگر ہو، علی کا نور نظر ہو، اور حسن و حسین کی مادر محترم ہو، سیدۃ النساء اہل الجنہ ہو، اور وہ فاطمہ ہو جس کے سر کے بالوں کو آسمان کے سورج نے بھی نہیں دیکھا، اگر وہ بھی چوری کرے نبی اس کے بھی ہاتھ کو کاٹ ڈالے گا۔ حضرات گرامی قدر، عدل جس معاشرے میں ہوتا ہے اس معاشرے کے اندر حق تلفی کے امکانات خود بخود معدوم ہوتے چلے جاتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، گھر کا سربراہ باپ ہوتا ہے، اور باپ کا یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ گھر کے نظام کو عدالت کی بنیاد کے اوپر کھڑا کرے۔ اگر ایک بیٹے کو کوئی تحفہ دیا ہے، حضرات گرامی قدر، وہ تحفہ اس وقت تک جائز نہیں ہوگا جب تک دوسرے بیٹے کو بھی اتنی مقدار کا تحفہ نہیں دیا جاتا۔ سید العرب والعجم ایسے ہدیوں کے اوپر گواہ اور شاہد بننے کے لیے تیار نہ ہوا کرتے تھے جن ہدیوں کے اندر دوسرے بھائی کی حق تلفی کا عنصر موجود ہوا کرتا تھا۔ حضرات گرامی قدر، یہ جسٹس کا وہ عظیم الشان نظام اور یہ عدالت کا وہ عظیم الشان پیغام تھا کہ جس نے اسلام کی دعوت کو گھر گھر کے اندر پہنچا دیا، گھر گھر کے اندر پھیلا دیا۔ حضرات گرامی قدر، غیر مسلم اسلام کے پیغام عدالت کو دیکھ کر فوراً سے پہلے حلقہ بدوش اسلام ہو جایا کرتے تھے۔ علماء راشدین نے سید العرب والعجم، امام المتقین والابرار، حضرت اشرف الانبیاء والمرسلین کے پیغام عدالت کو کچھ اس انداز کے اندر نافذ و جاری فرما دیا کہ سیدنا امیر المومنین حضرت فاروق اعظم خود کو بے بند لگے ہوئے کپڑے پہننا گوارا کر لیتے تھے، لیکن اپنی رعایا کے اندر کسی کی بھوک کو اور کسی کی پیاس کو برداشت کرنے کے اوپر آمادہ و تیار نہیں ہوتے تھے۔ حضرات گرامی قدر، حضرت عمر فاروق نے، حضرت ذوالنورین نے، حضرت علی المرتضیٰ نے کائنات کے اندر عدالت کی حکومت کو انٹروڈیوس کروایا، اس انداز کے اندر عدالت کو انٹروڈیوس کروایا کہ پوری دنیا کے لوگ اس بات کو سمجھ گئے کہ امن اگر ملے گا، چین اگر ملے گا، سکون اگر ملے گا، حیات اگر ملے گی تو نظام الہی میں ملے گی، نظام ہدایت راشدہ میں ملے گی۔ حضرات گرامی قدر، حضرت رسول اللہ کا پیغام عدالت اس نے صرف مسلمانوں کو متاثر نہیں کیا بلکہ غیر مسلم بھی آپ کی عدالت کے شاہد بنے، آپ کی عدالت کے حامی بنے، آپ کی عدالت کے گواہ بنے۔ یار اس کی ذرا آواز اونچی کر دیں۔ آپ کی عدالت کے گواہ بنے،
چند اختر کو یہ بات کہنا پڑی، کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا، کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا، آدمیت کا اگر ساما مہیا کر دیا اور ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا۔ حضرات گرامی قدر، آج ہمارے معاشرے کے اندر جتنا حرف شار ہے، جتنا انتشار ہے، اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ اس وقت اس معاشرے کے اندر کہنے کو تو تحریک انصاف کی حکومت ہے، لیکن دکھ اور باسو کا مقام یہ ہے کہ ظلم اور استبداد کی حکومت ہے۔ حضرات گرامی قدر، میں نہ نواز شریف کا نقیب ہوں، نہ زرداری کا حواری ہوں، میرا تو ایک ہی دعوت ہے اور ایک ہی پیغام ہے، نہ وزیر ہوں، نہ مشیر ہوں، نہ شاعر ہوں، میں نہ ادیب ہوں، رب کے در کا فقیر ہوں اور نبی کے نظام کا نقیب ہوں۔ حضرات گرامی قدر، میں آپ کو یہ بات بتلانے کے لیے اس لیے آیا ہوں کہ میں عمران خان کی سیاسی مخالفت کرنے کے لیے نہیں آیا، بلکہ اسلام آباد جس کا نام اسلام آباد ہے، اس اسلام آباد میں انصاف اور عدل کے چہرے کو خان صاحب اور ان کے حواریوں کے چہرے کے سامنے کرنے کے لیے آیا ہوں۔ آج مجھے بات دوست کہتے ہیں، حافظ صاحب آپ کو اس مسجد کے معاملے کے اندر آنے کی ضرورت نہیں ہے، مسجد ٹوٹی ہے تو اس کے پیچھے کچھ محرکات ہوں، اللہ کی قسم اگر پورے شہروں اور بستیوں کو جلا دیا جائے یہ چھوٹی بات ہے، اور مسجد کی ایک اینٹ کو توڑ دیا جائے یہ بڑی بات ہے۔ حضرات گرامی قدر، میں اللہ کے فضل و کرم سے لوگ اپنی بہنوں اپنی بیٹیوں کی حرمت کی بات کرتے ہیں، اپنی ماؤں کے دوپٹے کی عظمت کی بات کرتے ہیں، اور میں کعبۃ اللہ کی بیٹی کی حرمت کی بات کرنے کے لیے آیا ہوں۔ حضرات گرامی قدر، مجھے وہ استدلال پیش کیے جاتے ہیں جو رٹے رٹائے ہوتے ہیں، جو گھڑے گھڑائے ہوتے ہیں، جو سنے سنائے ہوتے ہیں، اور یقین کیجئے سیاسی مستقی انسان کو کئی مرتبہ تعصب کی اس گہرائی میں گرا دیتی ہے کہ انسان نہ حق بات کہنے کے قابل ہوتا ہے، نہ سننے کے قابل ہوتا ہے، نہ سمجھنے کے قابل ہوتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، کئی لوگ ایسے ہیں جنہیں مسجد کے قضیے کا پتہ نہیں، مسجد کے کیس کا پتہ نہیں، مسجد کے کنارے کا پتہ نہیں، بغیر سوچے سمجھے بیان ڈال دیتے ہیں قبضے کی جگہ پر ہوگی، کیا قبضے کی جگہ کے اوپر مسجد بنانا جائز ہے؟ ایمانداری سے بتلانا، اپنے سینے کے اوپر ہاتھ کو رکھ کے بتلانا، کیا تم مسجد کی قضیے کو جانتے ہو؟ کیا تم مسجد کی تاریخ کو جانتے ہو؟ کیا تم مسجد کے کنارے کو جانتے ہو؟ حضرات گرامی قدر، میرے پاس اس بات کے متعدد دلائل موجود ہیں۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کعبۃ اللہ کی بیٹیوں کی حرمت اور ان کی عزت کے ساتھ محبت کرنے والا بنایا ہے۔ حضرات گرامی قدر، میں شہر لاہور سے اگر اس مسجد کے اندر آیا ہوں تو یہ بات کرنے کے لیے آیا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے، گردش دورہ اس بات کی گواہ ہے، سال کے دوران آنے والی بہاریں اس بات کی گواہ ہے، 25 سال کے اندر آنے والی گرمیاں اور سردیاں اس بات کی گواہ ہیں، 25 برس کے دوران آنے والی دوپہریں اور راتیں اس بات کی گواہ ہیں، راولپنڈی کی فضا اس بات کی گواہ ہے، اسلام آباد کی فضائیں اس بات کی گواہ ہیں، ہزاروں لوگ اس بات کے گواہ ہیں۔ ان 25 برسوں کے دوران فجر سے لے کر عشاء تک کیا تم نے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی آوازوں کو سنا ہے؟ حضرات گرامی قدر، کیا آپ نے 25 برسوں کے دوران اللہ اکبر کی پکار اور اس جگہ سنا ہے؟ حضرات، سوچنے کی بات یہ ہے کہ 25 برس کے دوران اگر اللہ اکبر کی صدا یہاں سے بلند ہوتی رہی تو اچانک کیا معاملہ ہوا؟
اچانک کون سی ایسی قیامت آ گئی، کون سی ایسی فساد ٹوٹ پڑی کہ مندروں کو بنانے والے اور 176 ہندوؤں کے لیے مندر کی جگہ کو الاٹ کرنے والے لاکھوں مسلمانوں کے قلوب کو چیر کر کعبہ اللہ کی ایک بیٹی کی آبرو کو پامال کرنے کے پرمادا تیار ہو چکے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، تحریک انصاف کے مقتدر رہنماؤں سے میں یہ بات کا مطالبہ کرنا چاہتا ہوں، جب آپ پر سے اقتدار آئے، کیا اس وقت یہ مسجد ٹھیک رکھی تھی؟ اگر یہ مسجد تھی تو مجھے یہ بات بتلائیے، آپ کی حکومت کا ریکارڈ یہ بات بتاتا ہے کہ آپ کے اقتدار میں آنے کے دوران جب یہاں پہ نمازیں ہو رہی تھی، جب یہاں پہ تراویح ہو رہی تھی، جب یہاں پہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی صلاۃ ہو رہی تھی، تو آپ کے ضمیر نے کیا آپ کو ملامت نہیں کی کہ اس سے مسجد کو پامال کر دیا جائے اور اس کی دیوار اور چھتوں کو گرا دیا جائے؟ اور حضرات گرامی قدر، میں اگلے نقطے کی بات کرتا ہوں، 3 فٹ کا تنارہ ہے ربی، 10 فٹ کا تنارہ ہے ربی، 6 فٹ کا تنارہ ہے ربی۔ انصاف کی بات کرو، عدل کی بات کرو، عدالت کی بات کرو۔ میں یہ بات سمجھتا ہوں اگر ایک روشمنٹ کا قانون سب کے لیے برابر ہونا چاہیے اور شاملان کا قانون سب کے لیے برابر ہونا چاہیے، اگر اس سے کسی کو استثناء نہیں ہے تو ہم بھی تمہارے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن میں یہ بات سمجھتا ہوں اگر بڑی کالا کے محل کو ریگولرائز کیا جا سکتا ہے تو اس سے کئی گنا زیادہ مسجد حضرات ہے اس کو ریگولرائز کیا جائے۔ حضرات گرامی قدر، اگر وزیر اعظم کے گھر کو ریگولرائز کیا جا سکتا ہے، اس سے حصے لی جا سکتی ہیں، تو مجھے یہ بات بتائیے وزیر اعظم کا گھر زیادہ اہمیت کہاں پہ ہے؟ حضرات گرامی قدر، اللہ کے گھر کو یہاں پہ ریگولرائز ہونا چاہیے۔ اگر تم یہ سلسلہ اپنی ذات کے لیے بنی کالا میں اپنے گھر کے لیے استعمال کر رہے ہو تو آج میں دیوبندی دوستوں کی موجودگی میں، بریلوی دوستوں کی موجودگی میں، اہل الحدیث کی موجودگی میں اس بات کا اعلان کر دینا چاہتا ہوں، اللہ کے فضل و کرم سے ہم ہمارے لیے بھوکے نہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کعبہ اللہ کی بیٹی کی عصمت کو اور اس کی عصمت کو بچانے کے لیے ہر قسم کا معاوضہ دینے کے لیے تیار تھے، ہر قسم کی فیسیں دینے کے لیے تیار تھے، ہر قسم کے قانونی تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے تیار تھے، لیکن یہ ایسا انصاف ہے جو وزیر اعظم کے گھر کو تو انصاف دیتا ہے لیکن رب کے گھر کو انصاف نہیں دیتا۔ حضرات گرامی قدر، ہم انصاف کے اس ذاتی بنائے ہوئے کلی اور رسول کو قبول کرنے کے لیے آمادہ تیار نہیں ہیں۔ حضرات گرامی قدر، ہم آج یہاں پر اشتہار انگیزی کرنے کے لیے نہیں آئے، ہم یہاں پر ریاست سے بغاوت کا درس دینے کے لیے نہیں آئے، ہم یہاں پر ٹکراؤ کی بات کرنے کے لیے نہیں آئے، ہم یہاں پہ اینٹ سے اینٹ بجانے کی بات کرنے کے لیے نہیں آئے، ہم یہاں پہ سول نافرمانیوں کی بات کرنے کے لیے نہیں آئے، اس لیے کہ یہ سارا کا سارا خاصہ تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان، اللہ نے ہمیں عقل بھی دی ہے، اللہ نے ہمیں شعور بھی دیا ہے، امن و امان کی صلاحیت بھی دی ہے، دلیل و برہان کا مرکہ بھی دیا ہے، بات کرنے کا اسلوب بھی دیا ہے۔ ہم اپنے لیے کچھ بھی نہیں مانتے، ہم ایک ہی بات کو مانتے ہیں، جس طرح مسجد کو گرایا گیا ہے مسجد کو دوبارہ تعمیر کر دیا جائے۔ حضرات گرامی قدر، مجھے یہ بات بتائیے کہ آپ یہ بات کا مطالبہ کرنے کے لیے تیار ہیں؟ جس طرح مسجد کو گرایا ہے اسی طرح اس کے در و دیوار کی دوبارہ تعمیر کو مکمل کر دیا جائے۔ حضرات گرامی قدر، سوچنے کی بات یہ ہے، آج جب کسی مسجد کی بات آتی ہے تو آپ شاملات کے پر قبضے کا ایشو کھڑا کر کے 25 سال پرانی مسجد کو اس کی ہر تلفی کو پرمادہ تیار ہو جاتے ہیں، لیکن میں یہ بات کہہ دینا چاہتا ہوں کہ افسوس بے شمار سخنہائے گفتنی خوف فساد غلط سے
बात का मुतालबा करते हैं कि तुम्हारी सभा के अंदर जो लोगों की जमीनों के ऊपर कब्जा करने वाले लोग मौजूद हैं, हम उनको पिन पॉइंट करने के लिए तैयार हैं, क्या तुम उनको सजा देने के लिए तैयार हो? हज़रात गिरामी कदर, जिन्होंने लैंड माफिया के कल्चर के लिए अपनी सियासत से इस्तेकाम किया, क्या उनका मुहासबा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? क्या उनका इकसार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हज़रात गिरामी कदर, इस मस्जिद के अंदर अगर मस्जिद आबाद हो जाएगी, इसकी छतें बन जाएगी, इसकी दीवारें बन जाएगी, तो किसी की ज़ाती मलकियत नहीं बनेगी, बल्कि अल्लाह का घर बनेगा। हज़रात, मैं नमाज को पढ़ाने के बाद, जुमे को पढ़ाने के बाद लाहौर चला जाऊंगा। आप नमाजी नमाज को पढ़ने के बाद अपने घरों में चले जाएंगे। हज़रात गिरामी कदर, जिन लोगों ने अपनी प्रॉपर्टियों के ऊपर कब्जा करके अपने एहसासों को बनाया है, हज़रात गिरामी कदर, आज वो मस्जिद के 2-4 फुट के बारे में एनक्रोचमेंट की बात करके लोगों की आंखों में धूल देना चाहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, हमने ये मस्जिदें बनाई हैं, पूरे मुल्क के अंदर बनाई हैं, पब्लिक की प्रॉपर्टी के ऊपर नहीं बनाई। अल्लाह के फज़ल करम से हमने अपनी जेबों के साथ माल को खरीद के बनाई हैं, और अल्लाह के हुक्म से हमने ये मस्जिदें बनाई हैं तो जन्नत की खरीदारी में बनाई हैं। हज़रात गिरामी कदर, हज़रत रसूलुल्लाह ने इस अमर का ऐलान फरमा दिया, मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहु बैतन फिल जन्नह। जो अल्लाह का घर बनाएगा, अल्लाह तबारक व तआला जन्नत में उसका घर बनाएगा। और जो अल्लाह का घर बनाएगा उसको क्या? हज़रात गिरामी कदर, मैं आपके लिए आपके सामने कोई फतवा देने के लिए नहीं आया। हज़रात, मैंने पिछले 6 महीनों के अंदर जुल्म अपने पूरे उरूज के ऊपर देखा है। मैंने कारी खलीलुर रहमान के बेटे हाफिज सबीर रहमान को शहीद होते हुए देखा है। मैंने गुजरात शाहफीन के अंदर मासूम अली को मसलते हुए देखा है। मैंने शहर लाहौर के अंदर आबू रेजी के वाक़यात को देखा है। मैंने शहर लाहौर के अंदर मासूम गुब्बारा बेचने वाले बच्चे के ऊपर कुत्तों को छोड़ते हुए देखा है। मैंने दारुल हलाफे के अंदर मासूम गुलाम बच्ची को तोते के उड़ाने की बागास के अंदर कत्ल होते हुए देखा है। मैंने मस्जिदों को गिरते हुए देखा है। आन साहब, आपका इंसाफ कहाँ पर है? आपके कानों के ऊपर क्यों नहीं नींदी? हज़रात गिरामी कदर, आज हम अपने टुकड़े को रोने के लिए आए हैं, आज हम अपने मुकदमे को लड़ने के लिए आए हैं, आज हम जुल्म इस्तिबदाद के पैगाम को सुनाने के लिए आए हैं, और ये बात इस्लामाबाद के लोगों को बतलाने के लिए आए हैं। इंशाअल्लाह अपने अजीज को अमन मिलेगा, सुकून मिलेगा, चैन मिलेगा, सुख मिलेगा, लेकिन तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग के मंशूर के लिए नहीं मिलेगा, बल्कि काली करने वाले के कानून के लिए। हज़रात गिरामी कदर, अल्लाह के फज़ल करम से काली करने वाले के कानून की और काली करने वाले के निज़ाम की जंग को पुरअमन तरीके से, मुदल्लल तरीके से, दलाइल के तरीके से, रायाना को हमवार करने के तरीके से, लोगों की ज़हनसाज़ी करने के तरीके से इंशाअल्लाह पूरी कुव्वत से इंशाअल्लाह लड़ के छोड़ेंगे, और मंदिर के पुजारी और मस्जिदों के मुखालिफ को इंशाअल्लाह इस मुल्क से भगाएंगे। हज़रात गिरामी कदर, जिस वक़्त ऐन मुल्लाहात के अंदर जब मंदिर की तामीर की बात हो रही थी, यकीन कीजिए, आप मुसलमानों के सब्र पे गौर कीजिए, मुसलमानों के तहम्मुल पे गौर कीजिए, मुसलमानों की बारी बीनी पे गौर कीजिए, मुसलमानों की दानिशमंदी पे गौर कीजिए, मुसलमान अवाम की अक़लियतों के बारे में दिली के ऊपर गौर कीजिए। बात की है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन दलाइल के साथ की है, बराहीन के साथ की है, इस्तिदलाल के साथ की है, कानून के साथ की है। हज़रात गिरामी कदर, लेकिन उसका सिला क्या दिया गया कि हमारी पुरअमन और दलील के साथ की गई बात के जवाब के अंदर काबा वाला की बेटी को उठा दिया गया। हज़रात गिरामी कदर, तुमने सिर्फ मस्जिद का जुल्म नहीं किया, तुमने सिर्फ एक मस्जिद का जुल्म नहीं किया, बल्कि तुमने दारुल कुफ्र के अंदर रहने वाले मुसलमानों की मस्जिदों को
مسجدوں کو گراتی ہے، وہاں مسلمان احتجاج کس منہ سے کرے گا کہ اس کو آئینہ دکھا دیا جائے گا خاموش رہو تمہارے تو اپنے ملک کے اندر مسلمانوں کی مسجدوں کو گرایا جاتا ہے۔ حضرات گرامی کل مسلمان بابری مسجد اور مندر کی بات کر رہا تھا، آج تم نے اسلام آباد کے اندر اسی بات اور اسی مکالمے کو سرساز کے اندر پڑھایا ہے کہ جو قومی نظریے کو تم نے لوگوں کے ذہنوں کے اندر مشروط بنا کے رکھ لیا ہے۔ حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ، حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا محمد علی شوہر رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا ولی خان رحمۃ اللہ علیہ کا پاکستان یہ پاکستان نہیں تھا جس میں چکلیٹوں ہوں، جس میں شراب کے ٹیٹوں ہوں، جس میں جوئے کے ٹیٹوں ہوں، جس میں سود کے کمر تو ہوں، لیکن مسجدوں کو گرا دیے گئے۔ حضرات گرامی قدر، اکابرین تحریک پاکستان کا نعرہ تھا، پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ حضرات گرامی قدر، لیکن ہمیں مدینہ کی ریاست کے نام پر جو کچھ دکھلایا جا رہا ہے، رب کعبہ کی قسم سے مدینے کا چہرہ نہیں، مدینے کا چہرہ تو وہ چہرہ تھا، مدینہ جس کے ہر طرف حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی علامتیں آتی تھی، مدینہ کی ریاست سے وہ ریاست تھی جہاں پر بیٹیوں کے سر پر حجاب ہوتا تھا، مدینہ کی ریاست سے وہ ریاست تھی جہاں پر کندھے سے کندھا قدم سے قدم ملا ہوا ہوتا تھا، مدینہ کی ریاست سے وہ ریاست تھی جس کے بارے میں مولانا ولی خان نے کہا تھا، مولانا ولی خان فرماتے ہیں ہاتھ میں تلوار ہو اور دل میں ہو خوف خدا، ہاتھ میں تلوار ہو اور دل میں ہو خوف خدا، یسوعی تحلیل کتنی دل نشین اور سادہ ہے۔ حضرات گرامی قدر، خان صاحب نے بس گزارانے کے لیے مدینہ کی ریاست کا نعرہ لگا دیا، لیکن ریاست مدینہ وہ بنائی جو ہجرت سے پہلے کی ریاست تھی۔ حضرات گرامی قدر، انشاءاللہ ہم مدینہ کی ریاست کو انشاءاللہ جس کے اندر مدینہ کا نعرہ لگایا گیا ہے اس کو اصل کی طرف پلٹا کے چھوڑیں گے، حرمت رسول اللہ کے لوگوں اٹھا کے چھوڑیں گے، ختم نبوت کے ڈنڈوں کو بجا کے چھوڑیں گے، شرم و حیا کے پیغام کو عام کر کے چھوڑیں گے، مسجدوں اور مدارس کی عزت کو بچا کے چھوڑیں گے، اور انشاءاللہ ظالموں کے بڑھتے ہوئے ہاتھوں کو انشاءاللہ روک کے چھوڑیں گے۔ حضرات گرامی قدر، کیا انشاءاللہ کعبۃ اللہ کی بیٹی کے تقدس کے لیے انشاءاللہ کیا آوازوں کو اٹھانے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ، اس مسجد کو اسی اصل کے اوپر پلٹانے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ، یا مقام اللہ سے مطالبہ کرنے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ، کہ جو مسلمان کیا گیا اس کو پورا کیا جائے، کہ آپ مطالبہ کرنے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ، انشاءاللہ اسی علاقے کے اندر انشاءاللہ یہ مسجد قیامت کی دیواروں میں قائم ہو جائے گی، یہاں سے انشاءاللہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی علامتیں ہوتی رہیں گی، اور جو باتوں کو انشاءاللہ سننا نہیں چاہتے ان کو انشاءاللہ علاقہ چھوڑنا پڑے گا انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ، واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ حضرات گرامی قدر، اسلام اللہ کا پسندیدہ دین ہے، اسلام کی دعوت توحید و رسالت کی دعوت ہے، جہاں پر اسلام کی دعوت عقائد اور اعمال صالحہ کی دعوت ہے، وہاں پر اسلام کی دعوت عدالت کی دعوت ہے، انصاف کی دعوت ہے، اور انشاءاللہ ہم اس دعوت کو اس معاشرے کے اندر کام کرنا چاہتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، معاشرے کے اندر میرٹ کو قائم کیا جائے، غریب کے لیے بھی وہی میرٹ ہو، امیر کے لیے وہی میرٹ ہو، اگر چند خوش شاملات کے نظام کی وجہ سے
مسجدوں کو ڈھانے والے کاموں کو، حضرت رسول اللہ کی حرمتوں پر حملہ کرنے والے کاموں کو، قادیانیت میں ماوی والے کاموں کو اور اپنے نبوت کے اوپر حملہ کرنے والے کاموں کو قبول کرنے کا پرمادہ تیار ہو سکے۔ حضرات گرامی قدر کہ آپ اسلام آباد کو حقیقی معنوں میں اسلام کا گہوارہ بنانے کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہیں؟ کیا آپ اس مسجد کو اثر نو بنوانے کے لیے تیار ہیں؟ میں علماء دیوبند کا، علماء بریلی کا، علماء اہل حدیث کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے ہمارے کندھے سے زندہ ملایا ہے اور یہ بات بتانا چاہتا ہوں، آج ہم اہل الحدیث کی مسجد کے لیے آئے ہیں۔ انشاءاللہ اگر کبھی آپ کی مسجد کو ضرورت پڑی انشاءاللہ ہم اس کے لیے آنے کے لیے تیار ہیں۔ حضرات کے آپ مسجدوں کے تحفظ کے لیے میدان عمل میں آنے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ کیا آپ خان صاحب کے نام نہاد صاحب کا پردہ چاک کرنے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ کیا آپ یہ بات کا مطالبہ کرنے کے لیے تیار ہے کہ مسجد کو اس کے حالت میں واپس پلٹایا جائے حکومتی اخراجات کے اوپر؟ کیا آپ یہ کام کرنے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ حضرات گرامی قدر، ہماری مسجد کا نقصان پورا کرنا تمہاری ذمہ داری ہے۔ ہوا کے رخ کو بغور دیکھو، اے شہر مقبل کے حکمرانوں، ہے مقبل اس یہی تمہارا نبی سے قریب اور اس کو جانو۔ آج تم نے کعبۃ اللہ کی بیٹی کو ڈھا کر اللہ کے گھر کو آواز دی ہے، میرا رب سریع الحساب ہے، میرا رب شدید العقاب ہے، میرا رب جبار و قہار ہے۔ حضرات گرامی اگر اس کی پکڑ سے ڈر جاؤ کہ انقلاب بادشاہ ربی کا شدید، انشاءاللہ جب تک ہم زندہ ہیں مسجد آباد ہوتی رہے گی۔ حضرات اللہ کے بندوں سے مسجدوں کی آباد کاری کو دنیا کی کوئی طاقت روک سکتی؟ جو کرونا سے ڈرتے ہیں باغ کی وہ تو باغ کے، ہم تو کرونا سے بھی نہیں گھبرائے بچے سناتے ہی رہے، مسجدوں کو آباد کرتے ہی رہے، اللہ اکبر کی صداؤں کو بلند کرتے ہی رہے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی صداؤں کو بلند کرتے ہی رہے۔ حضرات آج میں آیا ہوں اور انشاءاللہ اگلی مرتبہ جب آؤں گا یا انشاءاللہ عظیم الشان مسجد وجود ہوگی انشاءاللہ۔ حضرات کیا آپ کی نگرانی میں مسجد کو بنوانے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ اللہ سے ہمارا مطالبہ ہے، ریاستی اداروں سے ہمارا مطالبہ ہے، ان ظالموں کو بٹا ڈالا جائے، ان ظالموں کو روکا جائے جو شراب خانوں سے سہتے وصول کر کے شراب خانوں سے گردنوں کو جھکا کے نکل جاتے ہیں، جو وائفوں کے چکروں رٹوں سے گردنوں کو جھکا کے نکل جاتے ہیں، جنہیں روک ڈالنے کے لیے جگہ نظر آتی ہے، ادھیکار عالم کا گھر نظر آتا ہے۔ انصاف کے تھوڑے معیار کو، انصاف کے تھوڑے معیار کو ختم کیا جائے اور اس مسجد کی آباد کاری کے لیے انشاءاللہ مسائل کو دینے کے لیے بھی تیار ہیں انشاءاللہ، مسائل کو دینے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ۔ حضرات انشاءاللہ ضرور تعاون فرمائیں، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین۔